بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ قطر نے ایران کے ساتھ اپنی دوستی کی تصدیق کی ہے۔ یہ بات تہران میں قطری سفیر محمد بن حماد الحجری نے ہفتے کے روز تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ حماد الحجری نے کہا کہ قطر کی خوشی ایرانی حکومت اور لوگوں کے ساتھ ہے۔ مودی سرکار کے ذریعے لگائے گئے زراعت کے ناجائز قوانین کے خلاف جاری مظاہروں میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج اتوار کو ملک بھر کے کاشتکار شراط جلی دیوس منا رہے ہیں۔ نئی دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاج بھی آج 25ویں دن میں داخل ہو چکا ہے۔ راہل گاندھی نے آج ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کسانوں کی جدوجہد کامیاب ہوگی۔ پاکستان نے کہا ہے کہ شاید امریکہ واحد ملک ہے جو بھارت کو پاکستان میں اپنی تخریبی سرگرمیاں روکنے پر راضی کر سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ امریکہ کی شمولیت ہمارے خطے کے امن اور سلامتی کے لیے کام کر سکتی ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں ہمیں دوبارہ حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور بدقسمتی سے ہمیں اس جگہ پر بھارت کے نشان نظر آتے ہیں۔ چائنا خطے میں ایک اور کلیدی کھلاڑی ہے جس کا پاکستان میں تو معاشی اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن بھارت کے ساتھ اس کے کشیدہ تعلقات ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اپنے انسانی حقوق کے ریکارڈ کو لے کر بھارت کے بارے میں تھوڑا سا سخت موقف اختیار کر رہا ہے، لیکن وہ چائنا کے معاملے میں بھارت کی حمایت جاری رکھے گا۔ مہاراشٹر اور راجستھان سے لاکھوں کاشتکاروں اور مزدوروں نے دہلی پہنچنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بی جے پی جماعت میں موجود سکھ رہنما بھی مودی سرکار سے بھاگنے لگے ہیں۔ موسم کی شدت اور حکومت کے جبر کے باوجود کسان دہلی میں موجود ہیں۔ دیگر ریاستوں سے مزید کسانوں نے دارالحکومت پہنچنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید 2 لاکھ کاشتکار اور مزدور دہلی پہنچیں گے۔ بی جے پی میں موجود سکھ کمیونٹی کے رہنما بھی مودی سرکار کے خلاف کھڑے ہونے لگے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر بریندر سنگھ نے کسانوں کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور اپنی ہی پارٹی کے خلاف بھوک ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ مودی کی اتحادی جماعت کے ایم پی ہنومان بانیوال نے لوک سبھا کی 3 پارلیمانی کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ دہلی کی شدید سردی اور دیگر واقعات میں مرنے والے کسانوں کی تعداد 25 تک پہنچ گئی ہے۔ کسانوں کا دھرنا روز بروز منظم ہو رہا ہے۔ غازی پور کے مقام پر مظاہرین نے سولر پینل نصب کر کے موبائل فون چارجنگ کا انتظام بھی کر لیا ہے۔ ملک بھر میں مظاہروں سے باخبر رہنے کے لیے ٹرالی ٹائمز کے نام سے ہفتے میں 2 اخبار چھاپنا شروع کر دیے ہیں۔ مودی سرکار نے متنازع زرعی قوانین پر پھر کسان یونینز کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ ترکی میں ایک ہاسپٹل کے کورونا مریضوں کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں آکسیجن سلنڈر پھٹنے سے 9 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مرنے والے افراد کی عمر 56 سے 85 برس کے درمیان تھی۔ زیر علاج دیگر 14 مریضوں کو دیگر ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ چائنا نے امریکہ سے بڑے ممالک کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ خاص طور پر بڑے ممالک کا دوسروں کے لیے مثال قائم کرنے میں کردار اہم ہے۔ تاہم امریکہ نے متعدد امور پر چائنا کے داخلی معاملات میں مداخلت کی اور چائنا کے مفادات کو نقصان پہنچایا، جس سے چائنا امریکہ تعلقات اپنے قیام کے 41 سالوں بعد اپنے کم ترین مقام پر آ پہنچے ہیں۔ بھارت نے سیکولرزم کی آڑ میں مقبوضہ وادی میں ظلم و ستم کا جو بازار گرم کر رکھا ہے، موجودہ وقت میں اس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ جدوجہد کو دبانے کے لیے محاصرے اور تلاشی کے نام نہاد کارروائیوں کے دوران بے گناہ نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے۔ اس وقت مقبوضہ وادی میں تمام بنیادی حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ بھارت انتخابات کے ذریعے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ علاقے میں حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ بھارت ان انتخابات کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مقبوضہ وادی میں حالات معمول پر آ گئے ہیں۔
چنانچہ ہفتے کو نام نہاد بلدیاتی انتخابات کے 8ویں اور آخری مرحلے میں بھارتی وزارت داخلہ کی دعوت پر امریکہ، برطانیہ، ہالینڈ اور کئی دوسرے ممالک کے صحافیوں کا ایک گروپ وہاں پہنچ گیا ہے۔ بھارتی الیکشن کمیشن 22 دسمبر کو بی جے پی کی کامیابی کا اعلان کر سکتا ہے۔ ریاست میں مواصلاتی نظام معطل ہے۔ تیز رفتار 3G اور 4G انٹرنیٹ کی بندش سے طلبہ اور طالبات سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ شہزادہ ہیری اور اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کی بغیر اجازت تصاویر بنانے کا مقدمہ جیت لیا ہے۔ فوٹوگرافر نے اس سال کے آغاز میں کینیڈا کے ایک پارک میں ان کے بیٹے کی بغیر اجازت تصویر بنائی تھی، جس پر انہوں نے فوٹوگرافر کے خلاف برطانوی عدالت میں مقدمہ دائر کیا تھا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کورونا کے بچاؤ کے لیے تیار کی جانے والی ویکسین کا حصول دنیا بھر کے لیے ممکن بنایا جائے۔ ہر حکومت پر اپنے اپنے لوگوں کو تحفظ مہیا کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جب تک دیگر ممالک بھی حفاظت میں نہیں ہوں گے تب تک باقی دنیا بھی اس کے خطرے سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ عبداللہ نے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے عمل میں خواتین کی موجودگی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کابل میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ امن مذاکرات میں خواتین اہم کردار ادا کریں گی۔ عبداللہ کا کہنا تھا کہ بنیادی موضوعات پر مذاکرات کا دوسرا مرحلہ طے شدہ تاریخ پر ہی شروع ہوگا۔ افغانستان میں امریکہ کے ذریعے مہیا کیے گئے اربوں ڈالر کے عسکری آلات غائب ہیں اور ان کا پتہ نہیں چل رہا۔ امریکہ میں افغانستان کی تعمیر نو سے متعلق خصوصی انسپکٹر جنرل نے ایک رپورٹ میں یہ اطلاع دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں آرمی کو مہیا کیے گئے کئی حساس آلات افغانستان کے عسکری گوداموں سے غائب ہیں اور افغان آرمی قیادت ان کی موجودگی کا ریکارڈ مہیا کرنے سے قاصر ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2002 سے 2017 تک امریکہ نے افغانستان کو 28 ارب ڈالر مالیت کے عسکری آلات تربیت کے ساتھ مہیا کیے تھے۔ حالانکہ امریکی کانگریس کی جانب سے منظور شدہ قواعد کے مطابق جن ممالک کو امریکہ کی جانب سے حساس سیکیورٹی آلات مہیا کیے جاتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ ہر سال ان آلات کی کارکردگی اور ان کی دستیابی سے متعلق امور پر ایک تفصیلی جامع رپورٹ تیار کرنے کے لیے امریکی آڈٹ ٹیموں سے تعاون کریں، تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ آلات امریکہ کی رضامندی کے بغیر یا اس کی لا علمی میں کسی تیسرے فریق کے پاس تو نہیں پہنچ رہے۔ افغانستان کے پاس ان آلات میں سے صرف 40% کی موجودگی کا ریکارڈ دستیاب ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ افغان سیکیورٹی کے آڈٹ میں متعدد مشکلات کا سامنا ہے۔ صدر جو بائیڈن کی ماحولیات کی ٹیم کے لیے منتخب ہونے والے پاکستانی نژاد علی زیدی نے کہا ہے کہ نو منتخب صدر نے جب فون کیا تو میں حیران تھا، بلا شبہ یہ میرے لیے یہ ایک اعزاز کی بات تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز صدر جو بائیڈن نے علی زیدی کا نام بطور ڈپٹی نیشنل کلائمیٹ ایڈوائزر نامزد کیا ہے۔ بالی ووڈ معروف اداکارہ اور سیاستدان ارملا نے اپنے مسلمان شوہر محسن اختر پر ہونے والی مسلسل تنقید پر سخت جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ میرے شوہر کشمیری مسلم ہیں، ہم دونوں اپنے مذہب پر مکمل آزادی سے عمل کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نام نہاد مذہب کے ٹھیکیدار لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں۔ 46 سالہ ارملا نے اس حوالے سے مزید کہا کہ ان کے شوہر محسن اختر اور ان کے اہل خانہ کو مسلسل سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سابق صدر باراک اوباما کی کتاب اے پرومسڈ لینڈ کی اشاعت کے 1 ماہ مکمل ہوئی تھی اور اب تک اس کتاب کی 3.3 ملین سے زائد کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ یہ کتاب 2 حصوں میں شائع ہونی ہے اور نومبر سے اس کا پہلا حصہ فروخت کے لیے دستیاب ہے۔ اس کتاب میں اوباما نے اپنی پہلی مدت صدارت کے واقعات بیان کیے ہیں۔ ان کے انکشافات کئی دنوں تک میڈیا کی توجہ کا مرکز بنے رہے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے لانگ مارچ کر لے، ہم استقبال کے لیے تیار ہیں۔
شیخ رشید احمد نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان قوم کو آگے لے کر جائیں گے، وہ معیشت کو بھی بہتر کریں گے۔ عمران خان کی وجہ سے پولیس کو پہلی مرتبہ عزت ملنے جا رہی ہے۔ 23 دسمبر کو وزیر اعظم پولیس لائنز میں تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان 5 سال پورا کریں گے، جنہیں استعفے فروری میں دینے ہیں وہ کل ہی دے دیں اور اپنا شوق پورا کر لیں۔ نیوزی لینڈ نے دوسرے T20 میں پاکستان کو 9 وکٹ سے ایک بری شکست دے کر سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی ہے۔ دوسرے T20 میں پاکستان نے محمد حفیظ کی 99 رنز کی شاندار اننگز کی بدولت مقررہ 20 اوورز میں 163 رن بنائے، جس کے جواب میں نیوزی لینڈ نے مطلوبہ ہدف صرف 1 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔ محمد حفیظ 57 گیندوں پر 99 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ بھارت نے بھی اپنی شکست کے ریکارڈ توڑ دیے۔ پہلی بار اننگز میں 11 بیٹسمین دوہرے ہندسے میں داخل نہ ہو سکے۔ آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں بھارتی ٹیم صرف 36 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ یہ اس کی ٹیسٹ تاریخ کا کم ترین سکور ہے۔ اس سے قبل ٹیم 1974 میں بھارت انگلینڈ کے خلاف لارڈز ٹیسٹ میں 42 رن پر آؤٹ ہو گیا تھا۔ مجموعی طور پر یہ ٹیسٹ تاریخ کا 5واں کم ترین سکور ہے۔ پہلی بار بھارت کی ٹیسٹ اننگز میں 6 وکٹیں صرف 19 رن پر گر گئیں۔ پاکستان میں سرکاری اساتذہ نے بنی گالہ میں مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ گزشتہ روز صوبہ پنجاب کے 36 اضلاع سے تعلق رکھنے والے کانٹریکٹ اساتذہ نے اپنے مطالبات کے حق میں بنی گالہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا بھی دیا۔ حکومت پنجاب نے کانٹریکٹ پر کام کرنے والے 14,000 اساتذہ کو مستقل کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، لیکن اس کے باوجود اس حوالے سے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔